بجلی کے بڑے جھٹکے کے نوٹیفیکیشن جاری، بجلی کی قیمت پہ 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ اضافے کا اطلاق، عوام پر 146 ارب روپے کا بڑا بوجھ پڑے گا، اضافے کا اطلاق 1 مارچ 2024 تک ہوگا۔ فیصل آباد جڑاوالا گرڈ اسٹیشن میں آتش زدگی سے مرکز صحت بھی متاثر، مرکز صحت بجلی سے محروم، خواتین کو کیسز کے لیے الائڈ ہسپتال فیصل آباد بھیجا جانے لگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا بجلی کے ڈیٹ ڈیفالٹر سے بھی ٹیکس واجبات نکلوانے کا فیصلہ، فیسکو کو صنعتی اور کمرشل صارفین کی جمع شدہ سیکیورٹی سے ٹیکس کی کٹوتی کر کے جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ پیٹرولنگ پوسٹوں پر ڈرائیونگ لائسنس بننا شروع، ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال کا جلا چوک پوسٹ کا دورہ، عملے کو شہریوں کی بھرپور معاونت کا حکم۔ آر پی او ڈاکٹر عابد خان کی زیر صدارت اجلاس، چاروں اضلاع کے ڈی پی اوز شریک، ڈویژن میں امن کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، آر پی او کی ماڈل پولیس اسٹیشنز پر سہولیات کی فراہمی کا حکم۔ توبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرا کے پاور لوم ورکر کے صبر کا پیمانہ لبریز، مطالبات پورے نہ ہونے پر سینکڑوں مزدوروں کا توبہ تک پیدل مارچ، ڈپٹی کمشنر دفتر کے باہر دھرنے کا عندیہ دے دیا گیا۔ فیصل آباد ڈویژن کے مختلف سرکاری ہسپتالوں کے تعمیراتی کاموں کے لیے فنڈ جاری، فیصل آباد کے لیے 4 کروڑ 45 لاکھ، توبہ ٹیک سنگھ کے لیے 2 کروڑ سے زائد اور جھنگ کے لیے 2 کروڑ 22 لاکھ کے فنڈز دے دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیئر کا الائڈ ہسپتال 2 کا دورہ، ایمرجنسی ریڈیالوجی وارڈ کا جائزہ لیا، واش روم کی حالت بہتر بنانے اور شہریوں کے بیٹھنے کے لیے بینچز رکھنے کی ہدایت کی۔ محکمہ کسٹمز کی فیصل آباد اور سرگودا کو ملا کر بنائی جانے والی ڈویژن مسائلستان بن گئی، بیشتر آسامیوں پر تقرری نہ کی جا سکی، ڈی سی اور اے سی کی سیٹیں خالی، فیصل آباد ڈویژن میں صرف 3 انسپیکٹر اور 6 کانسٹیبل تعینات، عملے کی کمی سے اسمگلنگ مافیا کے خلاف کارروائیاں متاثر۔ ڈالر کی قدر میں کمی سے ٹیکسٹائل انڈسٹری سنبھلنے لگی، ستمبر میں برآمد میں 10% تک اضافہ، بند یونٹ پھر سے چلنے لگے، کرسمس اور نیو ایئر کے لیے نئے آرڈرز ملنے سے برآمدات مزید بڑھنے کی امید، ایکسپورٹرز کا ڈالر کی قدر میں کمی کے باوجود برآمدی سیکٹر کی پیداواری لاگت کم نہ ہونے کا شکوہ۔ فیصل آباد حکومت نے کسانوں کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا، گندم کے کاشتکاروں کو سبسڈی ملے گی، سرٹیفائیڈ بیجوں سے متعلق آگاہ کر دیا گیا، گندم 30 اکتوبر تک کاشت کرنا لازمی قرار۔ فیصل آباد فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کا اہم اقدام، مارکیٹ میں جعلی بیج بیچنا ناممکن ہو گیا، ٹیگ کے ساتھ بیج فروخت کرنا لازم، ہدایات جاری۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جنگ میں آشوب چشم کے مریض بڑھنے لگے، ایک ہفتے میں 1652 مریض رپورٹ، توبہ ٹیک سنگھ میں بھی وبا کنٹرول نہ ہو سکی، ایک ماہ میں 1300 افراد کی آنکھیں لال ہوئیں، متاثرین کی تفصیلات پنجاب حکومت کو بھجوا دی گئیں۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکول سے آشوب چشم میں مبتلا 100 سے زائد بچوں کو واپس گھروں میں بھجوا دیا گیا، کوتاہی برتنے پر گورنمنٹ ہائی اسکول دھنولا کے ہیڈ ٹیچر کاشف شبیر معطل، اسکول سربراہان اور اساتذہ کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ آشوب چشم کے مرض پر قابو پانے کے لیے محکمہ صحت ترجیحی بنیاد پر کام کرے، چیف سیکرٹری کا پولیو مہم کے دوران احتیاط برتنے کا حکم، ہسپتالوں مراکز صحت میں ادویات کی مسلسل فراہمی کی ہدایت۔ بھوانہ میں آشوب چشم کے باعث اینک کی مانگ میں اینک کا استعمال شروع کر دیا، 100 روپے والی اینک 250 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ فیصل آباد میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے 1 ونڈو آپریشن، چیف ٹریفک آفیسر مقصود احمد لون کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا، 4 ماہ میں 35,000 شہری مستفید ہو چکے۔
غلام محمد آباد سبزی منڈی میں انجمن آڑتیاں کے الیکشن کا معاملہ، الیکشن کمیشن سبزی منڈی نے الیکشن کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ 12 اکتوبر کو آئین کے مطابق الیکشن پر اتفاق، اجلاس میں آڑتیوں سمیت امیدواروں نے شرکت کی۔ چنیور پولیس میں یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز، ڈی پی او عبداللہ احمد نے طلبہ کو انٹرنشپ افادیت سے آگاہ کیا۔ انٹرنشپ پروگرام سے کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ ملے گا۔ تانگنے والا میں محکمہ بہبود آبادی کا چھاتی کے کینسر سے متعلق سیمینار اور آگاہی واک، ایف ایچ سی ڈاکٹر صوبیہ لیاقت اور عملے کی شرکت۔ ڈاکٹر صوبیہ لیاقت نے کینسر سے بچنے، تشخیص اور علاج معالجے کے لیے آگاہی دی۔ فیصل آباد شہر بناسپتی کی جانب سے فاطمہ جناح کالج میں شہر سپر شیف مقابلے، سپر شیف بننے کے لیے طلباء نے مختلف ڈشز تیار کی۔ کالج ٹیچرز اور طلباء کی شرکت، انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ قومی کھیل ہاکی فیصل آباد میں رل گیا، 11 کروڑ سے زائد لگنے والی آسٹر ٹرف برباد ہونے لگی۔ ضلع انتظامیہ 20 لاکھ کا ڈیمانڈ نوٹس ادا نہ کر سکی، کروڑوں کی آسٹر ٹرف پھٹنا شروع۔ اور جنگ سپورٹس میلے میں آرچری چیمپئن شپ، انٹر کلب چیمپئن شپ کا کانٹے کا فائنل، ماہر تیر اندازوں نے جوہر دکھائے۔ جنگ کلب کے سید خاور شاہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ شان آرچری کلب 18 ہزاری نے دوسری، جبکہ برائٹ سٹار آرچری کلب نے تیسری پوزیشن پر قبضہ جمایا۔